آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے شان حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ مراد رسول ہیں۔ باقی سارے صحابہ کرام جتنے بھی تھے تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب، وہ سارے کے سارے سرکار کے مرید تھے، اور فاروق اعظم کو یہ خصوصی شان امتیازی حاصل ہے کہ آپ مراد رسول ہیں، کیونکہ آپ نے حضرت فاروق اعظم کو اللہ سے مانگ کر لیا ہے۔ آپ نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، اجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی جب دعائے محمد، اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ یعنی جب سرکار نے دعا کی تو اللہ پاک نے قبولیت کا شرف عطا فرمایا۔ دعا کیا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، مولا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ سرکار نے دعا کی، اللہ نے شرف قبولیت عطا فرمایا۔ وہ فاروق اعظم جو معاذ اللہ سرکار کو شہید کرنے کے در پہ تھا، وہ خود سرکار کی زلفوں کا اسیر ہو جاتا ہے۔ تلوار ہاتھ میں ہے، حضرت زید بن ارقم کا گھر ہے، دروازے پہ امیر حمزہ کھڑے ہیں، چھپ چھپ کر مسلمان عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم آ رہے ہیں، تلوار ہاتھ میں۔ کچھ لوگ پریشان ہوئے کہ عمر آ رہا ہے، معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ ادھر بھی پھر امیر حمزہ کھڑے تھے۔ فرمایا اگر تو اس کا ارادہ ٹھیک ہے تو بسم اللہ، اگر ارادے خطرناک ہوئے اسی کی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ لیکن سرکار کی دعا قبولیت کا شرف پا چکی ہے۔ جب یہ پہنچے سرکار کی بارگاہ میں، سرکار نے اپنی چادر بچھا دی۔ وہ تو غیب دان نبی ہیں، دل کی جو حالت بدل چکی ہے میرے مصطفیٰ کے وہ سامنے تھی۔ پہنچتے ہی سرکار نے چادر رکھ دی، لیکن فاروق اعظم جن کی کایا بدل چکی ہے، تقدیر ہی بدل چکی ہے، سرکار کی دعا اثر کر چکی ہے، چادر لپیٹ کر سرکار کی بارگاہ میں دی۔ آقا میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس پر بیٹھوں، میری جگہ تو آپ کے قدموں میں ہے۔ قدموں میں گرے، سرکار کی بارگاہ میں قدموں میں گرے، کلمہ پڑھا۔ تو روایت میں آتا ہے جو ہی فاروق اعظم نے کہا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جو ہی کلمہ پڑھا مکان کے اندر جتنے لوگ تھے سب نے کہا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ سب نے تکبیر کا نعرہ لگا دیا، نعرہ تکبیر بلند کیا۔ جب ادھر سے نعرہ تکبیر بلند ہوا نا تو جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آقا آج کیا بات ہے، بڑے نعرے لگ رہے ہیں، بڑے نعرے لگ رہے ہیں۔ فرمایا آج عمر بن خطاب مسلمان ہو گیا ہے۔ اچھا آقا جی، یہ صرف نعرے ان کے مسلمان ہونے کے زمین پر ہی نہیں لگ رہے، عمر مسلمان ہوا ہے، آسمانی ساری مخلوق نعرہ تکبیر لگا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی یہاں بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے۔
جب ادھر نعرے لگے ادھر نعرے لگے، فاروق اعظم عرض کرتے ہیں آقا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جی حق پر ہیں، پھر چھپ چھپ کے کیوں عبادت کرتے ہیں؟ ہم اب اعلانیہ عبادت کریں گے۔ آقا آؤ ہم بیت اللہ شریف جا کر اعلانیہ عبادت کریں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، آپ آئے تو 40 کا عدد پورا ہو گیا۔ اللہ پاک نے قرآن کی آیت نازل کر دی، محبوب اب پریشانی والی بات نہیں۔ محبوب کو تو پریشانی ہے ہی نہیں، غلاموں کی پریشانی کی بات ہے۔ محبوب غلاموں سے کہو اب پریشانی والی بات، اب گھبرانا، اب پریشان ہونا، اب ڈرنا، اب چھپ چھپ کر عبادت۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے اب اللہ اور یہ جو آپ کے متبعین ہیں یہ اب کافی ہیں۔ 39 تھے تو فرمایا ہم ہی کافی ہیں، ابھی تک آیت نازل نہیں ہوئی۔ 39 تھے، آیت نازل نہیں ہوئی۔ جب 40 ہوئے فاروق اعظم مسلمان ہو گئے تو فرمایا محبوب اب آپ کے لیے اللہ اور یہ جو آپ کے متبعین ہیں، بالخصوص علماء نے لکھا یہ آیت نازل ہی فاروق اعظم کے لیے ہوئی تھی۔ جب یہ مسلمان ہوئے فرمایا محبوب اب اللہ اور یہ عمر ہے، اللہ اور یہ عمر آپ کے لیے کافی ہیں۔ اسی لیے تو کافروں نے کہا جب آپ مسلمان ہوئے نا تو کافر کہنے لگے ہماری آدھی طاقت ہی ختم ہو گئی ہے، یعنی اکیلا عمر بن خطاب پورے مکے کی آدھی طاقت تھا۔ آدھی طاقت دور جاہلیت میں مشرکین تسلیم کرتے تھے، تو جب کلمے کی پاور آ گئی تو بتاؤ کتنی پاور ہوگی فاروق اعظم میں۔ اسی لیے تو آج بھی انگریز کہتا ہے، یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ فاروق اعظم کو حکمرانی کا موقع 10 سال ملا، اگر یہ عمر 10 سال اور رہ جاتا تو پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند ہو جانا تھا، کوئی اور مذہب دنیا میں ہونا ہی نہیں تھا۔ یہ فاروق اعظم کی طاقت ہے، یہ کلمے کی پاور ہے۔ عرض کی آقا ہم حق پر ہیں تو پھر اعلانیہ عبادت کریں، فرمایا چلو۔ اعلانیہ عبادت ہوئی، سرکار نے لقب دے دیا فاروق اعظم کا کہ حق اور باطل میں واضح فرق کرنے والا عمر ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ عمر جس کے اعداء پہ شہدہ سقر، اس خدا داد دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اگلی جو آپ نے بات کی فرمایا فارق حق و باطل، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والے امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حضرت فاروق اعظم ہیں کہ جب آپ مسلمان ہوئے اعلانیہ عبادت شروع ہو گئی، مشکلات تو ہیں اس راستے میں، یہ کوئی پھولوں کی سیج تو ہے نہیں، مشکلات تو اٹھانی پڑتی ہے۔ علامہ نے میں بار بار یہ شعر پڑھتا ہوں، چومی بگویم مسلمانم بلرزم۔ علامہ کہتا ہے جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو کانپ جاتا ہوں، کیوں؟ دانم مشکلات لا الہ را، میں جانتا ہوں لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اپنی مرضی ختم ہو گئی، پھر اللہ رسول کی مرضی چلے گی، اپنی مرضی ختم۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاہو جلال والی ہستی، لیکن جب سرکار کی غلامی میں آئے تو پھر عاجزی، انکساری۔ لیکن وہ دوسری طرف دیکھا جائے، اللہ نے قرآن میں فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں۔ یار یہ عرب لوگ تعصب سے بھرے ہوئے، اب بھی آپ دیکھیں نا یہ عربی آپ سے سیدھے منہ میں بات نہیں کریں گے، وہ ایک تعصب چلا آ رہا ہے۔ ابھی چند لوگ ہوں گے جن میں نہیں، لیکن تعصب ہے۔ تو جاہلیت میں کتنا تعصب ہوگا، لیکن جب سرکار کی غلامی میں آئے نا، خدا کی قسم، ہائے ہائے، علامہ کہتا نا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔
بندہ ہو، صاحب ہو، محتاج ہو، غنی، سبھی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ حضرت بلال کالے رنگ کا غلام، آزاد کردہ حضرت صدیق اکبر کے، لیکن ہیں تو غلام، عربی ایک اپنا ان کا حسب نسب جاہ و جلال، پھر سرداری، لیکن جب سرکار کی غلامی میں یہ سردار آئے نا، حضرت فاروق اعظم نے حضرت بلال کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے، آپ کہنے لگے ایک مرتبہ لوگوں سنو، ابو بکر سیدنا وآتقہ سیدنا، ابو بکر بھی ہمارا سردار ہے، اور جس کو اس نے آزاد کیا ہے بلال بھی ہمارا سردار ہے۔ یہ اسلام نے تعلیم دی ہے، اسلام نے ایک ہی صف میں کھڑے کر دیے سارے۔ یہ اسلام کی عزت ہی تھی کہ بلال کو بیت اللہ کی چھت پر چڑھا دیا، بڑے بڑے سردار نیچے کھڑے ہوئے، بڑے بڑے لوگ تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر سرکار نے فرمایا اب بلال اذان دے گا، یہی مکہ تھا، یہی زمین تھی، بلال ستم برداشت کرتا تھا، لیکن پھر جب اللہ رسول کے لیے بندہ نکلتا ہے نا تکلیف آتی ہے، لیکن ایک وقت پھر آ جاتا ہے، اللہ پاک وہ ساری پریشانیاں دور کر دیتا ہے، کیونکہ غالب تو اسلام ہی ہے، غالب تو مسلمان ہی ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ بندہ کہے کہ میں خاموشی سے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا رہوں، میں نہ دین اسلام کی جو احکام ہیں ان پر عمل پیرا ہوں اور اپنی مرضی سے زندگی گزاروں اور کہوں کہ میں پکا مسلمان ہے۔ یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا۔ لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان بننا، اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے۔ کہتے ہیں ہم ضرور، دعویٰ ہمارا یہ پکا ہے، ہم پکے مسلمان ہیں، لیکن کم مسلمانہ والا۔ علامہ فیض الحسن شاہ صاحب سن آلو مہار شریف والے، بہت بڑے بزرگ ہوئے نے، سلسلہ علیہ نقشبندیہ دے بزرگ۔ وہ کاڑے ضلع دے وچ ایک شہر آندا ہے حویلی لکھا، یہ اس علاقے کدھر تقریر کرن گئے تے انہاں نے ایویں نا فل بدی جی ایک مثال بنا کے تے بندیاں دے سامنے رکھی کہ اج ساڈی حالت کی ہے تے پھر بھی اسیاں نے ہیں پکے مسلمان ہاں۔ کہندے نے حویلی لکھے شہر وچ گدڑواڑا آیا، اے گل جڑی بڑی سبق آموز جی، بزرگاں دا اپنا اپنا انداز رہا ہے۔ شیخ سعدی ہیں نا، انہوں نے حکایتاں لکھ لکھ کے سرکار دا دین سمجھایا، میاں صاحب شعر لکھ لکھ کے سرکار دا دین لوکاں نوں سمجھاتا، کئیاں جناب نظر پائی تے 90 لاکھ ہندوؤں نوں کلمہ پڑھا دیتا۔ وہ اس برے صغیر وچ کوئی نبی تے نہیں نہ آیا، اس برے صغیر وچ اسلام کی نہ پھیلایا، اسلام ہے نا صوفیات علماء نے پھیلایا، وگرنہ تسی ویکھو اپنی 4 5 پشتاں جاؤ، 6 پشتاں پیچھے تے کی سی، جتے تے سارے لوگ بتاں دی پرستش کرنے والے۔ یہ اسلام کون لے کے آئے؟ ایک بندہ ہے تے تہاڈے جیل اندر ہی آنا، نہ میں بابی تے نہ میں پتہ نہیں کی آندا، بابے وہ بابے نوں ماندا ہی نہیں، تے میں ہے جے وچوں بابیاں نوں کڈ دیو تے ایتھے دین اسلام تیرے پیو نے پھیلایا، نبی تے ایتھے آیا کوئی نہیں، صحابہ کرام بھی افغانستان تے ثابت ہے آئے نے، او اگے دین پورے برے صغیر دے اندر جڑے کروڑاں دی تعداد نال مسلمان نے، اے مسلمان کے دی تبلیغ دا نتیجہ ہے، اے مسلمان انہاں بابیاں ہی کیتے نے۔ داتا علی حجویری آیا، معین الدین چشتی اجمیری آیا، مختیار کاکی آیا، عبدالحق محدث دہلوی آیا، امام احمد رضا بریلوی، آپ دے خاندان دی سیرت پڑھو، آپ تے ادھروں غزنی تے ادھروں آئے نے، کندھار وچوں آپ آئے نے، یہ سارے بابے کدھروں آئے نے؟ پیر میر علی شاہ سادات ایتھے دے تے نہیں، سادات عرب چوں آئے نے نا، او داتا علی اجویری سید نے تے سید ایتھے تے نہیں، سید تے عرب چ سن، تے اے بابے سارے آئے نے تے انہاں بابیاں ہی اس دھرتی تے دین پھیلایا ہے۔ اگر بابیاں نے وچوں کڈ دیو تو دین دسو کسے تھے لے آندا ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے تو سرکار آپ بھیجے، جنہاں دے بارے علماء فرمایا برکتم من برکات رسول اللہ، یہ تے سرکار دیاں برکات وچوں ایک برکت سن۔ عبدالحق محدث دہلوی
जिन्हां दरस हदीस की इत्थे बुनियाद रखी है। वो नबी आया कोई नहीं, सहाबा नहीं आए, बस वाज़े तारीख कोई नहीं। तो जे दीन इत्थे इस बर्रे सगीर च किन्ने फैलाया है? दीन बाबे ही फैलाया है। इसका मतलब है बाबे नूं मनना पैना है। बाबे ते अज भी खुदा दी कसम अज भी बुजुर्गां गल लिखी है, वली अल्लाह दा फौत हो जावे, विसाल कर जावे, कबर च भी टुर जावे ते ओदे ते तसर्रुफात ओदी बरकात जिंदगी नाल भी ज़्यादा वध जांदियां ने। लेकिन मनण वाला तो कोई बंदा होवे, मन्ने तो सही ना कि अल्लाह दा वली है, अल्लाह ने इन्हां नूं बरकतां नाल नवाजे। ये लोग बाबरकत होंदे, इन्हां दा वजूद बाबरकत। इन्हां जिथे डेरा लाया, क्योंकि ये सरकार दी हदीस पाक है, सरकार फरमाया ये हदीस कुदसी है, अना जलीसुन मन ज़करनी, कि अल्लाह फरमांदा है जेड़ा मेरा जिक्र करदा मैं ओदा जलीस हमनशीं हो जाना। ते जिथे बह जांदे ने ये अल्लाह दी मईयत विच हुंदे ने, ते फिर ना इन्हां नूं सप्पां तो डर लगदा है। क्यों जी हज़रत आज साहब दसो, गमगोल शरीफ वाले बाबे कित्थे बह के चिल्ला कीता है, केड़ी जगह ते बह के चिल्ला कीता है? ते हज़रत बाबा फरीद गंजे शकर ये पाकपतन ते हुण बने जोधन, ओ जनाब उस वक्त पता नहीं इत्थे की सी। ये बावे लाहौर वाले दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ते रावी दे कंढे ते डेरा लाया है। ये फकीर जिथे ये जंगल च डेरा लांदे ने उत्थे ही मंगल हो जांदा। क्यों कि अल्लाह दी माईयत विच हुंदे ने, इन्हां ते अल्लाह दी तरफों बरकात आंदियां ने, रहमतां आंदियां ने। ते जिथे रहमतां होण गुड़ होवे ते मक्खियां आ ही जांदियां ने। ये जंगल च डेरा लांदे उत्थे मंगल बने नहीं पे। जेड़ा फकीर वेख लो उन्हें जंगल च डेरा लाया, अल्लाह पाक ने मखलूक दा दिल उधर मोड़ दिता है। फिर इंसान ही नहीं हैवान भी इन्हां दा एहतराम करते हैं। बहरहाल गल दूसरे पासे टुर गई। वो मैं गल सुनाउण लगा सा कि असीं किहो जिहा मुसलमान हाँ। वो गिद्दड़वाड़ा है, आप फरमाते ने हवेली लखे शहर विच, ते उत्थे वो जिहड़े कपड़ा नहीं रंगदे ललारी आंदे, ते इन्हां दा एक या तो इन्हां बर्तन रखे होंदा वड्डा सारा, एक या टोया कढ़िया होंदा है। मसां कोई बंदा कपड़ा लैके आया जी इन्हूं लाल रंग कर दिओ, उन्हें लाल रंग किया, जिहड़ा बच गया हुण उन्हां दे काम दा नहीं, उन्होंने टोए च सट दिता। गुलाबी रंग बचिया बच गया, कपड़ा रंगिया बच गया, वो टोए च। नीला रंग बचिया वो भी टोए च। ओ जनाब पीला रंग बचिया वो भी टोए च। जेड़ा रंग कर देन रंग बचिया वो टोए च, जेड़ा रंग बचिया वो टोए च। हुण दसो टोए विच किन्ने किस्मां दे रंग जमा हो गए, सारे रंग मिक्स हो गए। तो जो सारे रंग मिक्स हो के तो किसी ते चढ़ते ने ना, तो वह भी रंग बड़ा एक अजीब जिहा ही बनता है। वो सत रंगिया जा बड़ा जी जिवें मोर दे पख नहीं होने, सारे रंगां दी जनाब तुहानूं वो भाजी नज़र आवनी। कहंदे ने कि वह गिद्दड़वाड़ा है शहर विच, ते जदों शहर विच वो हुंदा ही डरपोक जिहा, इधरों बंदा तक इधर नसे, इधरों तक इधर नसे, वो कोई राह ना लभे। फिर नसदिया नसदिया ना अचानक वो टोए च जा पिया। जदों टोए चों निकलिया ना बाहर, फिर उन्हें लाई दौड़, तो जंगल च गया, अपने आप को छंडिया, धुप लगी तो रंग बिरंगे जनाब चमकारे मारे, लाल रंग, नीला रंग, पीला, जिवें मोर नहीं है जो पख इंज करके खोलदा है, तो मुख्तलिफ किस्म के रंग नज़र आवने। जदों उन्हें अपने आप को वेख्या ना, मेरे तो मुख्तलिफ किस्म के रंग नज़र आउण डए ने। तो जदों अपने वो कबीले वाले तो खानदान वाले सारे गिद्दड़ कट्ठे होए, सरकार अज तो बड़े चमकन डे हो। वो जनाब गुस्से च आ के अपना जो सरकार दे पुत्रो, तुसी गिद्दड़ ते मैं मोर है, ताड़ी नस्ल होर मेरी नस्ल होर। एक सियाणा जिहा गिद्दड़ कहंदा जरा सरकार मोर हो तो जरा मोरां वाली टोर ते विखाओ। आखिर टोर नहीं आउंदी, है पक्का मोर। सरकार मोर हो तो बोली ते सुनाओ। अगर बोली नहीं आवनी, है पक्का मोर। वो सरकार कोई अदा ते दसो ना मोरां वाली, है जो मोर हो। आखिर कोई अदा नहीं आवनी, है पक्का मोर। कहते ने हुण साडा मुसलमानां दा भी हाल है ही कि हराम कदी छड्डिया नहीं, हलाल कदी खादा नहीं, नमाज कदी पढ़ी नहीं, कुरान की तिलावत कदे कीती नहीं, सूद छड्डिया नहीं, सीधा सीधा अल्लाह ना लाने जाएंगे हैं, रिश्वत कदी छड्डी नहीं, जेड़े महकमे टुर जाओ उत्थे ही हैं बेड़े पार ही ने। कोई जेदा दा लगा बुलाउंदा, जेड़ा बंदा दाड़ थल्ले आ गया उन्होंने रगड़ दिता, ते है फिर भी पक्के मुसलमान। जे गल करो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं पक्का मुसलमान हाँ। ओ यार तुझे मुसलमान है, कलमा पढ़ना है, ते काम तेरा एक भी मुसलमान वाला नहीं, ये फिर भी आखे मुसलमान। अमल से ज़िंदगी बनती है,
جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ یہ تو عملہ نال ہونے نے کھیڑے، عمل کرنا پینا ہے۔ یہ جڑے ایڈے لوکاں شاناں پائیاں نا ایڈیاں وڈیاں شاناں پائیاں تے اساں گلاں کرنے، یہ سرکار دے صحابہ کیا سی، یا رسول اللہ قیامت تک جدوں بھی وڈی گل ہونی ہے نا تواڈے غلاماں دی ہونی ہے، تے وڈیاں گلاں جدوں بھی ہونیاں نے سرکار دے غلاماں دیاں ہی ہونیاں نے۔ ایتھے تے وہ صاحب بنیا پیا ہن اگلے 10 سال آپ نے حکمرانی کیتی ہے تے گورا بھی من گیا، کہندا 10 سال ہور رہ جاندے پوری دنیا تے اسلام نافذ ہو جانا سی، ہور کوئی دین رہنا ہی نہیں سی، تے انہاں اسے دین نو فالو کیتا تے اج ترقی کر گئے، تے اساں دین اسلام نو چھڈ کے اج ویکھو کتھے دے کتھے پہنچے۔ اگلے ادھروں کیس گیا نال ہی فیصلہ فارغ، ایتھے جناب 20 سال بندے مر جاندے، اسرائیل آ جاندا ہے پر فیصلہ نہیں آوندا۔ ایک گل سنا دیواں، سنیا ذرا دھیان نال، ایک مجھ نہ بھجی جاوے جنگل وچ، راہ وچ چوہا مل گیا، انہیں سرکار کدھر نسے جاندے ہو؟ آخے جنگل وچوں ہاتھی چوری ہو گیا تو میں تاں نسی جانی ہے۔ وہ چوری ہاتھی ہویا ہے، نسی تو جانی ہے؟ عجیب گل ہے، چوہے آخر چوری ہاتھی ہویا ہے تے نسی تو جانی ہے؟ انہیں میں تاں نسی جانی ہاں کتے محکمے والے ہاتھی سمجھ کے مینوں ہی نہ پکڑ لین، مینوں تو پھر مجھ ثابت کردے 20 سال لگ جانے۔ اتنے یہ حساب ہے، اپنے آپ بے گناہ ثابت کرنے وہ کنے سال لگ جاندے، پھر ججاں نوں پتہ لگدا ہے جناب بندہ تو بے گناہ سی۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ساڑھے فیصلے بھی اسلامی تو نہیں نہ ہونے، کہ اللہ فرمایا 3 باری قرآن 6ویں سپارے اللہ فرمایا من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، فرمایا اللہ دے نازل کیتے احکام دے مطابق اگر لوگ فیصلے نہیں کریں گے تو کافر نہیں۔ پھر فرمایا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، جڑے قرآن دے مطابق فیصلے نہیں کریں گے وہ ظالم نے۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، جڑے فیصلے قرآن دے مطابق نہیں کریں گے وہ فاسق نے۔ تبدیلیاں نہ لینا نہیں آدیاں، کردار نہ لاونیاں، اگر کردار پیش کیتا ہے۔ 17 پابند لگے نے حضرت فاروق اعظم دے جسم دے کپڑے جڑے پائے نے، تے ایک وچ چمڑے دا سی جدوں بیت المقدس فتح ہویا تے آپ گئے نے۔ یہ تاں نافذ ہوندا ہے، پہلے آپ عمل کرنا پیندا ہے، تے اپنیاں یاشیاں فل ہون تے غریب نو بندہ آکھے چاہ دی پیالی نہ پیو، ایک کٹا دیو تے پھر انج تے اسلام ہے، انج تے نہیں نا پھر ترقی ہوندی، انج تے ہور تھلے نوں جانا ہے، اُتے تاں ہی آونا۔ حضرت فاروق اعظم اونی تنخواہ لئی ہے جنی ایک مزدور دی سی، فرمایا جنی مزدور دی تنخواہ ہے جہو جی روٹی او کھاندا ہے اوہو جی فاروق اعظم کھانی ہے، تے آپ اوہو جی نال بھی گھٹ کھادی ہے۔ تو جڑا وظیفہ بیت المال چ لیا ہے نا، آپ نے مرنے او وصیت فرمائی سی بیٹے نو، فرمایا سا جنہ لیا ہے نا وظیفہ انہاں 10 سالاں او دا حساب کر تے او سارا بیت المال چ جمع کرائی، مال میرے فوت ہون تو بعد اگر نہ پورا ہوئے تو اپنے قبیلے کو لے کے واپس مال کر دیں۔ تو جدوں انج دے حکمران ہوندے نے تو پھر مسلمان خوشحال ہوندے نے، پھر تبدیلی بھی ہے کیونکہ قرآن دے مطابق۔ تو جے قرآن دے مطابق نہیں چلیں گے تسی بدلنا ہے تو میں بدلو، نظام میں کشی بدلو، وگرنہ جام و پیمانہ نہ بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو جدوں انج دا بندہ آئے گا نا تو پھر وہ انسانات نہیں، نیل نو بھی حکم کرے گا تو وہ بھی چل پائے گا، زمین نو بھی ٹھوکر مارنی انہیں بھی روک جانا۔ فاروق اعظم روکی کہ نہیں؟ ایسا ہے یہ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشائے دامان اوست، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، وفادار لوگ سے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔